دنیا دور ہی اب ایسا ہے، ہر چیز پر بندے پر اعتراض ہوتا ہے، صرف میلاد مصطفیٰ پر اعتراض نہیں ہوتا، ہر چیز پر بندے پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلم شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، بیہقی شریف میں بھی حدیث ہے، معجم الکبیر میں بھی حدیث ہے۔ سب سے بڑی صحاح ستہ کی کتابیں، لوگ کہتے ہیں نا جی صحاح ستہ سے ثبوت دیں، فلاں بخاری سے دیں، مسلم سے دیں، ترمذی سے دیں، تو مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا، اور ہمیں اس بات کا ثبوت بھی مل جائے گا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے کہ نہیں، پھر آقا نے اس چیز پر کوئی منع نہیں کیا کہ صحابہ تم نے کیوں منایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر رحمتوں کی بارش برسی تھی۔ مسلم شریف میں ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے کشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، کیا دیکھ رہے کہ چند صحابہ کرام نے ایک مجلس لگائی ہوئی ہے، محفل لگائی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا معاجرہ ہے، کس وجہ سے یہ محفل سجائی ہے؟ اب یہ حدیث ہم بیان کریں نا تو پہلے نمبر پر ہی ہم پر اعتراض ہو جاتا ہے، اور تسی تو سنیو کہندے نبی پاک نوں علم غیب تے، ویکھو نبی پاک خود پوچھن دے نے تسی کی کرن دے ہو، نبی پاک نوں پتہ ہی نہیں ہے علم غیب، تسی آندے ہو نبی پاک نوں علم غیب ہے، تو نبی پاک نوں تے پتہ ہی کوئی نہیں کی صحابہ کر رہے سن۔ تو اب امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، پوری بندہ حدیث پڑھے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب بھی یہاں سے ظاہر ہوتا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑھ کر ولادت مصطفیٰ کی خوشی منانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا صحیح مسلم سے ثابت ہوتا ہے۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر علم غیب ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کیوں، صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو کسی جنگ میں شہید ہو گئے، ان کی والدہ محترمہ ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں آ گئی، عرض کرتی ہیں لجپال آقا میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا ہے، آقا اگر تو میرا بیٹا چلا گیا جنت میں پھر تو میں صبر کر لوں، آقا اگر وہ جنت میں نہیں گیا تو پھر تھوڑی سی رونے کی اجازت دے دیں، کیونکہ آواز نکال کر یا نوحہ وغیرہ کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا، اونچی اونچی رونا یہ وہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر تو میرا بیٹا جنت میں چلا گیا ہے پھر تو میں صبر کر لوں، لیکن اگر میرا بیٹا جنتی نہیں ہے تو یا رسول اللہ تھوڑی سی رونے کی مہلت دے دیں۔ اب دیکھیے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا مائی مجھ سے نماز کا سوال کر، مجھ سے زکوٰۃ کا سوال کر، مجھ سے حج کا سوال کر، کوئی اور مسئلہ پوچھ، یہ علم غیب کا مسئلہ ہے، یہ رب جانتا ہے، مجھے کیا اس کی خبریں ہوں۔ بخاری شریف میں امام بخاری نقل کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں بتایا، بلکہ لجپال آقا فرماتے ہیں مائی صاحبہ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری جنتیں ہیں، جنت کے بڑے رتبے ہیں، بڑے درجات ہیں، اور میرے علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو جنت کے سب سے اونچے درجے میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ دیکھیں زمین کا کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم نہیں دیا، یا جو اپنے پاس تھا وہ علم نہیں، علم غیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کے مطابق، کوئی عام کتاب نہیں ہے، میرا اور آپ کا صرف قول نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ جسے ہر فرقہ ہر مذہب والے مانتے ہیں اور سب سے بڑھ کر بخاری کو مانتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم غیب بتا کر بتا دیا کہ یہ میلاد کے مسئلے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے پوچھا صحابہ کیا کر رہے ہو، تو اس پر علم غیب کی نفی نہیں ہوتی کہ آقا نے کیوں پوچھا، بلکہ آگے حدیث میں آپ کو پتہ چلے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں سونیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر احسان کیا ہے کس چیز کا، ہمیں مسلمان بنایا اور آپ کو بھیج کر آپ کو ہمارے اندر مبعوث فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر احسان کیا ہے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں ہم یہاں تو ہم نے نہ میوزک بجائے، نہ ہم نے کوئی اس طرح کا کوئی غلط کام کیا، ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت قرآن، نعت رسول مقبول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ نے کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا اس بات پر قسم دیتے ہو، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اس بات پر قسم دیتے ہو کہ اسی وجہ سے بیٹھے ہو۔ اب پھر بندہ پھنس جاتا ہے، وہ اس حدیث میں بھی پھنسا لیتا ہے، لو بھائی تسی تے اپنی حدیث چ پھنس گئے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں قسم لینے دا کی ضرورت پے گئی سی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے آگے ہی بتا دیا ہے میرے صحابہ پریشان نہ ہونا کسی شک کی بنا پر نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، بلکہ اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے آقا نے اس وجہ سے پوچھا تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے، میرے آقا نے قسم اس وجہ سے لی تھی کہ قیامت تک آنے والے جب تک میرے آقا کا میلاد مناتے رہیں گے اس حدیث کو بیان کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ذکر خیر کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتے رہو گے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے صحابہ کہ اس بات پر قسم دیتے ہو کہ اسی وجہ سے بیٹھے تھے،
تو پہلے آپ کو یہ بتا دوں صحابہ کرام ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ٹائم نکال لیتا بندہ محفل کے لیے کسی جگہ پر، ہمارا فالتو ٹائم ہے، فری بندے ہیں سارے. صحابہ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا، 1-2 منٹ بھی فری نہیں تھے ہوتے. آپ کو بھی پتہ ہے، حدیث کا آپ نے بھی مطالعہ کیا، سیرت کی کتابیں آپ نے بھی پڑھی ہے، تاریخ آپ بھی جانتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کبھی کسی جنگ میں، کبھی کسی غزوے میں، کبھی کہیں جگہ پر مسلمان کرنا تھا، اس وقت تو مسلمان بھی اتنے نہیں تھے، ہمیں تو کسی کو مسلمان بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ لوگوں کو ہمیں مسلمان اب کرنا پڑ رہا ہے، جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے. صحابہ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا ہوتا، تو اب ان کو کہے کہ کیا صحابہ فضول کام کر رہے تھے؟ مسلم میں ہے آقا علیہ السلام کے صحابہ کسی نماز کے مسئلے پر نہیں، کسی زکوٰۃ کے مسئلے پر نہیں، کسی حج کے مسئلے پر نہیں، بلکہ محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں اللہ کا ذکر خیر فرما رہے تھے. تو کوئی عام کتاب نہیں ہے، کسی چھوٹی کتاب کا حوالہ نہیں ہے. مسلم شریف میں امام مسلم نے روایت کیا، یہ الفاظ موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک تو اپنے مسلمان ہونے پر، اور دوسرا آپ کے آنے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر فرما رہے ہیں. تو دیکھیے صحابہ نے میلاد منایا. اب دیکھیے گا یہاں پر آقا علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے صحابہ تھوڑا ٹائم بڑا قیمتی ہے، تسی یہ کام نہ کریا کرو، میں ایک دفعہ آ گیا ہوں، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادو ادا ہو گیا سی، ہوں ٹھیک ہے قیامت تک ہوں تسی جہاد کرو، دین دا کام کرو. نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے جو تم میرے آنے کی خوشی میں میلاد منا رہے ہو، اللہ کا ذکر خیر کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے، اپنے فرشتوں کے سامنے. یا رسول اللہ تار کی آمد گھر گھر نور نور. تو مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، صحیح بات ہے، کوئی بھی پوچھنا میلاد کہاں لکھا ہے، صرف اتنا بکا دیا کرو یار ساڈے سینیاں چ لکھا ہے، ساڈی قسمت چ لکھا ہے. صحیح بات ہے، قرآن میں بھی آیتیں ہیں، احادیث میں بھی ہے. ان لوگوں سے بندے کو ان کے طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یار آقا علیہ السلام کے نام پر ہی ہم نے صرف دلیلیں دینی ہیں. کبھی انہوں نے آ کر آپ سے نماز کا مسئلہ پوچھا ہے، کبھی زکوٰۃ کا آپ کو مسئلہ بتایا ہو، حج کا مسئلہ بتایا، جس کی ہمیں ضرورت ہے. آقا علیہ السلام سے محبت کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آقا کا میلاد منانے کے لیے ہمیں بخاری مسلم کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مسلمان ہونا ہی کافی ہے. اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے جب تک قیامت نہ آئے گی اس وقت تک مسلمان آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے رہیں گے. صحابہ نے منایا ہے یار، آپ کے سامنے حدیث ہے. اس پر بھی یہ لوگ اعتراض کریں گے، اس پر بھی آپ کو پھنسا لیں گے. صحیح بات ہے، کوئی بھی آپ دلیل قرآن کی آیت بھی پڑھ دو یار، قرآن کی آیتوں پر بھی لوگ آپ پر اعتراض کر جائیں گے. لیکن ہاتھ باندھ کر گزارش ہے، صحیح بات ہے، آقا کا میلاد منانا ہے تو بغیر دلیل کے منانا ہے. خدا کی قسم اگر بغیر دلیل کے، بغیر کسی کو سنے سنائے آقا علیہ السلام کو میلاد منائیں گے نا، دیکھیں یہ محفل بھی ہے نا، انہوں نے تھوڑا لنگر کھلانا ہے، پیچھے بھی لنگر کھلایا. آپ لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے نا، پیسے نہیں ہے کچھ بچوں کو کھلانے کی، بڑوں کو کھلانے کی. آپ اپنے گھر والوں کو نا آج شام کو یا دوپہر کو جا کے تھوڑا سا کھانا بنا لیں. کھانا بھی نہیں نہ بنتا، پانی یار سامنے رکھ لیں، قرآن کی آیت پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں یا اللہ اتنی سی طاقت تھی، مہنگائی کا دور ہے، یا اللہ سونے محبوب کا میلاد منایا ہے، خدا کی قسم رب تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے گا. یار دل میں ہونے چاہیے محبت. کسی حدیث کی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ آقا علیہ السلام کے میلاد کے لیے یار ضرورت پڑتی ہے. کبھی ہم نے اپنے مولوی صاحب سے زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں پوچھا، کبھی یہ سارے ہم نے یوٹیوب پر سرچ کرنے ہوتے ہیں. زکوٰۃ، نماز، روزہ، غسل، نجاست، استنجا کرنے کا طریقہ ہم یوٹیوب سے مولوی سرچ کرتے ہیں. اور جب میلاد کی باری آتی ہے قاری صاحب اے حدیث کتنے لکھی ہے، قرآن دی آیت دیو. نہیں، آقا علیہ السلام کا میلاد منانا ہے تو بغیر دلیل کے منانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، کل آخرت کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا. اور آقا علیہ السلام نے خود بھی اپنا میلاد منایا. وہ حدیث مبارک ہے نا، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں، ہر سوار کا روزہ رکھتے ہیں، سب کے سامنے یہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے آنے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سوار کے دن پیدا کیا تھا، اس خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے میں روزہ رکھتا ہوں. تو دیکھیں نا آقا علیہ السلام نے خود بھی میلاد منایا ہے. تو لہذا کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آقا علیہ السلام کا میلاد منانا ہے تو بغیر دلیل کے منانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ السلام کا میلاد گج وج کے منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.